حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ پہ پہنچا. سد کہتے ہیں نا بند کو، تو سدین کیا ہے؟ تسنیہ، دو بند. وجد من دونہما قوما، پایا ان کے درمیان ایک قوم کو، اس کے پاس ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی. یعنی ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کے لیے بالکل اجنبی لوگ تھے. سخت وحشی ہونے کی وجہ سے کوئی نہ ان کی زبان سمجھتا تھا اور نہ وہ کسی اور کی سمجھتے تھے. لا یکادون یفقہون قولا، ان کو تو کوئی بات ہی سمجھ میں نہ آتی تھی. اب آپ دیکھیں نا، یہی دنیا کی سیاحت کا نتیجہ ہوتا ہے. ایک طرف گئے تو ایک قسم کی قوم پائی. کیا خصوصیت تھی اس قوم کی؟ کہ وہ دین سے لا علم قسم کے لوگ تھے. تو اس نے ایک طرح سے ان کو ایمان کی دعوت دی. پھر دوسری قوم کے جو لباس ہی نہیں جانتی تھی. پھر اب تیسری قوم کے جو بات ہی نہیں جانتی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام دنیا کی تسخیر سے روکتا نہیں ہے. دیندار ہونے کا مطلب نہیں کہ کسی غار میں ہی بیٹھ جاؤ. ضرورتاً تو آپ غار میں کہیں نہ کہیں پناہ لیں گے، وہ ایک اور بات ہے. لیکن ایمان رکھنے والے کچھ غار میں جا رہے ہیں اور کچھ دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں. یعنی پہلا قصہ کیا بتاتا ہے اور آخری قصہ بالکل ایک اور رخ دکھاتا ہے. ایمان کے مختلف مظاہر ہیں نا. مظاہر کا کیا معنی ہے؟ یعنی ایمان ڈفرنٹ طریقوں سے اپیئر ہو رہا ہے. کہیں ایمان کا تقاضا کیا بن رہا ہے؟ غار میں چلے جاؤ. اور کہیں ایمان کا تقاضا کیا؟ ساری دنیا کو مسخر کر لو. جیسے حالات ہوں اس کے مطابق ایمان بچایا جا سکتا ہے. خیر، پھر فیسلٹیز اور ریسورسز پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کس کے پاس کیا ہے. قالوا یا ذا القرنین، ان لوگوں نے اشاروں سے کسی طرح بات سمجھائی کہ اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج زمین میں بڑا فساد کرتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، ہم تم کو کوئی ٹیکس دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بند باندھ دے، کوئی طریقہ کر کہ ہمیں ان کی آفت سے نجات دے. ایک ایسی دیوار بنا دے ہم کو کہ جس کی وجہ سے وہ ہم پہ یلغار نہ کر سکیں. خرج کہتے ہیں خراج کو، ٹیکس، محصول، اجرت. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہا میرے رب نے مجھے جو قدرت دی ہے، قوت دی ہے، وہ بہتر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا نا کہ جو میرے رب نے مجھ کو دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے، مجھے تمہارے اس ہدیے کی ضرورت نہیں. یہاں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، ما مکنی فیہ ربی خیر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کے اندر لالچ نہیں ہوتا. فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ. یعنی امیراتی سامان اور لوگ، مین پاور کے ساتھ میری مدد کرو. ریسورسز میرے پاس بہت ہیں، مین پاور سے میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار. ردم یردم ہوتا ہے کسی رخنے کو پتھروں سے بند کرنا. کہیں سوراخ ہو جائے نا تو پتھروں سے بند کرنا. مثلا نہر میں شگاف ہو جائے، فلڈ آ جاتا ہے، تو کس طرح اس کو بند کرتے ہیں؟ مختلف پتھر وغیرہ رکھ کے بند کر دیتے ہیں. آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا کے دو. زبر ٹکڑا. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا. بین الصدفین، صدف کہتے ہیں سی پی کو. سی پی کا معلوم؟ شیل جو ہوتا ہے وہ اندر سے کس طرح مڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے دونوں کنارے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں. تو صدف اسی وجہ سے
یعنی آمنے سامنے کے کنارے. حتی اذا ساوا، یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا. کس کو؟ بین الصدفین، دو کناروں کو، یعنی ایک جیسا کر دیا. قال انفخوا، کہا آگ بھڑکاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس کو آگ کر دیا. لوہے کی چادریں ہیں، کیا ہوئی؟ وہ لوہے کے ٹکڑے اس نے رکھ کے اتنی آگ بھڑکائی کہ وہ سارے سرخ انگارے ہو گئے. کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب لاؤ میں اس کے اوپر تانبا انڈیلوں. کہ لوہے کی دیوار بنا کے اوپر سے تانبا انڈیل کے اس کو بالکل پلستر کر دیا. کتنی مضبوط دیوار ہوگی. فمستعوا، تو نہ ہمت ہوئی، ان یظہروہ، کہ وہ اس پہ چڑھ سکیں. کس کو ہمت نہیں ہوئی؟ ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی اس میں سوراخ کرنے کی ان کو ہمت ہوئی. نہ سوراخ کر سکے اور نہ ہی اوپر سے چڑھ کے آ سکے، اتنی اونچی دیوار ہو گئی. قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت سے. خضر علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا نا، رحمت من ربک وما فعلتہ عن امری، یہ میرا کیا تھوڑی ہے. انہوں نے بھی کیا کہا؟ ھذا رحمت من ربی. آپ دیکھیں ذرا تصور میں ہی کہ لوہے کے ٹکڑے رکھ کے ان کو سرخ انگارہ کر کے اس پہ پیتل انڈیلنا. آج کے دور میں بھی اتنی مشینی دنیا میں کتنا مشکل کام ہے یہ. اور کہاں انہوں نے مین پاور سے یہ زیادہ تر کام لیا. اتباع سبب، اسباب میں ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہو، لیکن ایک بہت بڑا کام لگتا ہے نا. جب اتنا بڑا کام کر لیا اور انسان کا ذہن ایک دم ان کی بڑائی پہ آتا ہے تو کہتے ہیں ھذا رحمت من، ایک دم نیچے کر دے. یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوا ہے. کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی بڑائی نہیں. اور ساتھ ہی کیا کہا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدے کا وقت آ جائے گا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی، تو کیا ہوگا؟ جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا. دکا، دکا یا دک کو دک کہتے ہیں نرم کو. دکن ریزہ ریزہ کرنا، کوٹ کے برابر کرنا، سب کوٹ دے گا. یعنی اگرچہ بڑی مضبوط دیوار ہے جس کے اوپر چڑھ کے یہ سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا آنا ناممکن ہو گیا ادھر، لیکن جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا. اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا کہ اس دیوار میں کچھ سوراخ ہو چکا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت جب ان کے خروج کی ہوگی تو کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھود لیں گے، پھر دوسرے دن اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے. یعنی اتنا فساد زمین میں پھیل جائے گا کہ جو عام انسان ہوگا وہ گھروں میں بند ہو کے رہ جائے گا. یہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہوں گے. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر ایسا کیڑا یا ایسی گلٹی پیدا کر دے گا جس سے یہ خود ہی مر جائیں گے. صحیح مسلم میں نواس بن سمان کی روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا. یعنی یہ کب ہوگا؟ وعد ربی، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا حملہ یا ترکوں کا یا چنگیز خان اور ہلاکو خان کا یا روسی اور چینی قومیں ہی یاجوج ماجوج ہیں، تو یہ سب باتیں صرف کہنے کی باتیں، کیونکہ یہاں کسی سیاسی غلبے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں قتل و غارت اور شر اور فساد کا عارضی غلبہ مراد ہے جس کی تاب کوئی نہ لا سکے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک وبائی مرض یا ایک وائرس ان میں آئے گا جس سے خود مریں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں. انسانوں کی جب ایک بھیڑ
کسی طرف کو جا رہی ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ایک لہر جا رہی ہو پانی کی. موج سے اس کو تشبیہ دی گئی، کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا پہلے سور پہ سب لوگ مر جائیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہوں گے. مدتوں سے جو لوگ زمین کی تہوں میں کہیں گم ہوں گے وہ سب ٹڈیوں کی طرح اچھل اچھل کے باہر آنے لگیں گے، اور اس کثرت میں لوگ ہوں گے کہ پوری زمین انسانوں سے بھر جائے گی اور ہر ایک کے لیے بس صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی. اب یہ کس وقت ہوگا کہ باہم مختلط ہو جائیں گے، مل جائیں گے؟ جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ حشر کی طرف جا رہے ہوں گے تو یوں لگے گا جیسے موجیں جا رہی ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، اول آخر سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے. وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، عرضا پیش کرنا. جہنم کافروں کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی، خود لا کے پیش کر دی جائے گی، یہ ہے تمہارا انجام. یہاں کافر کون ہے؟ الذین، وہ لوگ، کانت تھیں، اعینہم ان کی آنکھیں، کہاں تھی؟ فی غطاء پردے میں. غطاء کہتے ہیں ڈھکن کو، بند تھی. کیا تھا کہ آنکھیں ڈھکن میں تھی، بند تھی، پردے میں تھی، غلاف میں تھی. اچھا، آنکھوں کا بھی کوئی ڈھکن ہے؟ آئی لیڈز جو ہے کس چیز سے بند تھی؟ ان ذکری، میرے ذکر سے. وہ کون سا ذکر ہوتا ہے جس کے لیے آنکھیں چاہیے؟ قرآن. قرآن کو قرآن میں ذکر کہا گیا نا، یعنی ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی، بند تھی. قرآن تو موجود تھا، کھلا تھا، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلی تھی، وہ بند تھی، میری کتاب نہیں پڑھتے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی بھی طاقت نہ رکھتے تھے، سن بھی نہ سکتے تھے، سنتے بھی نہیں تھے. کیونکہ کچھ لوگ پڑھنا نہیں جانتے، وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم تو پڑھنا چاہتے تھے، ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، ہم تو illiterate people تھے، unlettered تھے، کچھ پہچانتے ہی نہ تھے. تو ان کے لیے کیا، سن تو سکتے تھے نا. جو پڑھ نہ سکتا ہو وہ سن تو سکتا ہے، لیکن وہ کیا کہیں گے؟ کیا فرمایا جائے گا کہ وہ سن بھی نہ سکتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے، سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. ظاہر ہے جب کوئی اللہ کی کتاب کو نہ پڑھے، نہ سنے اور سننا بھی نہ چاہے تو اس کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بھلا کیسے ہو سکتی؟ ہم کسی کو چھوڑیں، ہم خود کو دیکھیں کہ جب تک ہم نے اللہ کی کتاب نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے کانوں سے سنی، کیا ہمارا دین کے حقائق پر ایسا یقین تھا؟ خواہ ہم مسلمان گھرانوں میں ہی پیدا ہوئے؟ نہیں. لہذا عمل کا جو انکار اور کفر زندگی میں چلتا ہے اس کا سبب ہی یہ ہوتا ہے. تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جہنم ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی. یہ ہے جناب آپ کا انجام اور ٹھکانہ اور انعام اور ثواب اور بدلہ. یہ لے لیجئے، اس میں آئیے، تشریف لائیے، دروازہ کھول دیا گیا ہے. پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ تم نے آنکھیں کھول کر نہ میری کتاب دیکھی اور میرے دیے ہوئے کان اس کام کے لیے استعمال ہی نہیں کیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا، کیا بھلا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے، مددگار بنا لیں گے. یعنی ان لوگوں نے اپنی کامیابی کے لیے کیا نسخہ سوچ رکھا ہے، کیا نسخہ اختیار کر رکھا ہے، کون سی ترکیب، کون سی ترتیب، کیا چیز انہوں نے اپنی کامیابی اور فلاح کے لیے کیا طریقہ سوچ رکھا ہے. کیا یہ سوچ رکھا ہے کہ مجھے چھوڑ کے میرے بندوں کو مددگار بنا لیں گے؟ اولیاء کا لفظ جو ہے ولی کی جمع ہے، اور بندوں سے مراد یہاں کون ہے؟ خواہ وہ ملائکہ ہوں، خواہ وہ مسیح علیہ السلام ہوں، خواہ وہ صالحین ہوں، یا کوئی اور جن کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ہم کو چھڑا لیں گے، بچا لیں گے،
ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیں گے، ہماری شفاعت کر دیں گے، ہمیں جنت میں لے جائیں گے. یعنی انکار کرنے والے کس بل پہ انکار کر رہے ہیں، کس جرت سے انکار کر رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندے ان کے کام آئیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تو جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے، مہمان خانہ تیار ہے. جہنم ان کافروں کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس ہے. کوئی سفر کر کے کہیں مہمان اترتا ہے تو اس کے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہے. جب یہ دنیا کا سفر ختم کر کے میرے پاس پہنچیں گے تو جہنم کی شکل میں قیام گاہ ہوگی. نزل نازل ہونے کی جگہ، اترنے کی جگہ، ٹھکانہ، مہمانی کا کھانا، ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پھر فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ہل ننبئکم، کیا ہم بتائیں تم کو، ہم خبر دیں تم کو، کس بات کی؟ بالاخسرین، اخسر کس کے وزن پر ہے؟ اکبر، سب سے زیادہ خسارے میں، اور اخسرین خسارے والے، اعمال کے اعتبار سے. کیا ہم بتائیں تم کو کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اخسرین اعمالا، کہ عمل ہیں لیکن اس کے باوجود نقصان میں ہے وہ لوگ. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئیں. ساری محنت، ساری کوشش صرف دنیا کے لیے تھی، اس میں آخرت کا کوئی حصہ نہ تھا، کچھ بھی آخرت کی نیت سے نہیں کیا تھا. ہر وہ کام کیا جس میں صرف دنیا کا ظاہری فائدہ ہو، مادہ پرستی. یہ اخسرین کون ہیں؟ دراصل مادہ پرست، مٹیریلسٹ، جو صرف اس ظاہری دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ سمجھتے کیا ہے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ان کو اپنی ترقی پہ بڑا ناز ہے، پھولے نہیں سماتے کہ ہم سمندروں میں اتر گئے اور پہاڑوں کو سر کر گئے اور فضاؤں سے باہر نکل آئے. ہم سے آگے کون ہے؟ ہم سے زیادہ عقل مند اور بڑا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سب دنیا کے کام کر کے اتنے خوش ہیں کہ ہم بڑے بڑے کارنامے کر چکے، ہم نے بہت بڑے کام کر لیے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا. یعنی دنیاوی ترقی میں ایسے محو ہوئے، ایسے گم ہوئے، ایسے مدہوش ہوئے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات کہی گئی تو اس کو جھٹلا دیا. یہ 1400 سال پرانی باتیں کرتے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تم 1400 سال پرانا قرآن لے کے بیٹھے ہوئے اس کو پڑھنے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اور اس مستی میں آ کے اس کی ملاقات کا بھی انکار کر بیٹھے. ہمیں نہیں مرنا اور نہ کہیں جواب دینا ہے. فحبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ ان کے کچھ اچھے کام بھی تھے لیکن ان کے اس عقیدے یا نظریے کی وجہ سے ان کے سارے اچھے کام بھی ضائع ہو گئے. کیونکہ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو اس کی اچھائی کا آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے آخرت کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، دنیا کے لیے کیا اور دنیا مل گئی اس کو. من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اب وہ آخرت میں کیا پائے؟ اس لیے کہ وہاں کے لیے تو کچھ تیار ہی نہیں کیا، وہاں تو کچھ بھیجا ہی نہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کو کوئی وزن نہ دیں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی
کہ دنیاوی اعتبار سے بہت خوشحال، بہت شان و شوقت والا انسان خدا کے ہاں آ کے مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہو جائے گا. اس کے کسی کارنامے سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی متاثر نہیں ہوں گے. ایسا کیوں ہوگا؟ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ جہنم اس لیے ہے بما کفروا، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا اللہ کا، آخرت کا، اللہ کے دین کا، آیات کا. اور بیسیکلی یہاں آیات کا انکار ہے. یہ پیچھے آیا نا کفروا بآیات ربہم، بربہم نہیں بلکہ کیا ہے، آیات ربہم، رب کی آیات کا انکار. اور کیا کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور رسولوں کا مذاق اڑایا. آج کل یہ ٹرینڈ کتنا عام ہے کہ جو بات عقل میں نہ سمائے، جو ظاہر میں سالو نہ ہوتی نظر آئے، اس کو مذاق اڑاؤ، اس پہ ہنسو. کہو کہ حدیث ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، وَرُسُلِي ہُزُوًا، میرے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا. یعنی رسول کا مذاق اڑانا کیا ہے دراصل؟ رسول کی بات کا مذاق اڑانا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغ ہیں نزلا، مہمانی کے طور پر، اعلیٰ ترین حصہ جہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، فردوس کے باغات. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ کہیں اور نہ جانا چاہیں گے. ہم تو اس ٹوٹی پھوٹی دنیا سے نہیں کہیں جانا چاہتے. تو لوگ ایسے ہی کہتے ہیں آخرت میں کہ جنت میں بور ہو جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے. دنیا میں تو ابھی تک بور نہیں ہوئے، فردوس میں کیسے بور ہوں گے. یہ تو انہی لوگوں کی بات ہے کہ انگور کھٹے ہیں. جب خود نہیں ملی کوئی چیز تو پھر کہا کہ اچھا تمہیں بھی کیا ملے گا، وہاں جا کے بور ہی ہوگے. لا یبغون عنہا حولا، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، کوئی بور نہیں ہوگا. وہ تو وہاں سے ادھر ادھر ہٹنا ہی نہیں چاہیں گے، آنا ہی نہیں چاہیں گے، کہیں اور جانا ہی نہیں چاہیں گے، اس جگہ کو بدلنا ہی نہیں چاہیں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، انک بن جائیں، سارے سمندر، لنفد البحر، سمندر خشک ہو جائیں، ختم ہو جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں. ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اتنی ہی سیاہی، روشنائی اور لے آئیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ یہ 7 سمندر اور پھر اتنے ہی اور، پھر بھی وہ سب سوکھ جائیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ جیسے انک پین میں بھر لی جائے تو کتنے ہی صفحے کالے ہو جاتے. ایک اور آیت میں آتا ہے کہ اگر سارے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر انک بن جائیں اور لکھائی کا کام شروع ہو جائے، یہ سب ختم ہو جائے، کلمے گھس جائیں، سمندر خشک ہو جائیں، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، سورت کا اختتام ہو رہا ہے. آپ ان کو بتا دیجئے کہ بے شک میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی. میرا ظاہری پہلو انسان کا ہے اور دوسرا پہلو رسول کا ہے. اور وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، معبود بس ایک الہ ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے بس محبت کرو، اسی سے ڈرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے بن جاؤ. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یرجو امید رکھتا ہے، کس کی؟ لقاء ربہ، اپنے رب سے ملنے کی. اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے، رب سے ملاقات کے لیے کیسی تیاری؟ جب آپ کو کسی بڑے انسان سے ملنا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں نا.
اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات کرنا چاہے ان کو بھی تیاری کرنی چاہیے. کیسی تیاری؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک کام کرنے چاہیے، اچھے عمل کرنے چاہیے. یہ ہے اصل تیاری، کیونکہ اللہ تمہاری شکلوں کو اور مال کو نہیں دیکھتا. دنیا میں تو تیاری کے لیے یہ دو چیز چاہیے ہوتی ہے نا. جیسے کسی کی شادی ہو تو دو چیزیں چاہیے، ایک تو یہ کہ شکل اچھی ہونی چاہیے، اگر نہیں تو اس کو شادی سے پہلے خوب ایسے انتظام کرنے چاہیے کہ اچھی ہو جائے، اور پھر مزید اچھا بننے کے لیے اچھے لباس. لیکن اللہ ظاہر کو نہیں، اندر کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں، نیتوں اور عمل کو دیکھتا ہے. یہ ہے تیاری. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ کرے، کسی کی بات نہ مانے جہاں اللہ کا حکم آ جائے. یہ ہے تیاری کہ جہاں رب کا حکم آ جائے کسی کو اس کے مقابل نہ آنے دے. نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ شوہر، نہ بچے، نہ دنیا کی کوئی حکومت، نہ بادشاہ، نہ کوئی طاقت، نہ اقتدار، نہ دوست، نہ دشمن، کوئی بھی نہیں. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو رب سے ملاقات چاہتا ہے پھر اسے اس چیز کا اہتمام کرنا ہوگا